بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بندہ ناچیز صاحبزادہ عبدالوحید علی قادری آج پھر اپنے یوٹیوب چینل پر آپ حضرات سے مخاطب ہے۔ آپ نے پہلے ہمارا پروگرام داستان ایمان فروشوں کی ملاحظہ فرمایا، اس کے بعد آج ہم ایک نئے پروگرام کا آغاز کرنے جا رہے ہیں اور بڑا دلچسپ ہے۔ اس کی ویڈیوز کو مکمل طور پر اور ملاحظہ فرمائیے گا، اور امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیوز پسند آئے گی اور آپ کی معلومات میں بھی اضافہ کریں گی۔ جو پروگرام ہم کرنے جا رہے ہیں، جس کا آغاز آج کرنے کے لیے ہم نے آج کے پروگرام کا آغاز کیا ہے، ان جانوروں کے بارے میں جن کے ذکر پر قرآن میں زور دیا گیا ہے۔ وہ 4 جانور، ان کے بارے میں ہم گفتگو کریں گے، جن میں سے پہلے نمبر پر جو جانور ہے جس کی وجہ سے شب و روز لوگ پریشان ہیں اور اس کے بارے میں ہمیں علم نہیں ہے، آئیے ہم اس جانور سے ہی آج کی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ وہ جانور ہے مچھر، جس کے بارے میں سپرے کا استعمال، پتہ نہیں کیا کیا طریقے استعمال کیے جاتے ہیں۔ اللہ وحدہ لا شریک نے اپنی لا ریب و بے عیب کتاب میں اس کے بارے میں پہلے پارے سورہ بقرہ میں حکم فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا بعوضۃ فما فوقها فاما الذین آمنوا فیعلمون انہ الحق من ربہم واما الذین کفروا فیقولون ماذا اراد اللہ بہذا مثلا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا وما یضل بہ الا الفاسقین۔ ہاں، یعنی بے شک، ان اللہ، بے شک اللہ اس سے ہرگز نہیں شرماتا کہ مچھر یا اس سے بھی حقیر تر کسی چیز کی تمثیل لیں دے، مثال لیں دے۔ جو لوگ حق بات کو قبول کرنے والے، وہ انہی تمثیلوں یعنی مثالوں کو دیکھ کر جان لیتے ہیں کہ یہ حق ہے جو ان کے رب کی طرف سے آیا ہے، اور جو ماننے والے نہیں ہیں وہ انہیں سن کر کہنے لگتے ہیں کہ ایسی تمثیلوں سے اللہ کو کیا سروکار۔ اس طرح اللہ ایک ہی بات سے بہتوں کو گمراہی میں مبتلا کر دیتا ہے اور بہتوں کو راہ راست دکھا دیتا ہے، اور اس سے گمراہی میں وہ انہی کو مبتلا کرتا ہے جو فاسق ہے۔ مچھر بے شک ایک معمولی اور غیر اہم سا جاندار ہے، چھوٹا سا، مگر اس پر بھی غور و فکر کیا جانا چاہیے، کیونکہ اس میں بھی اللہ کی نشانیاں ہیں، اسی لیے ہرگز نہیں شرماتا کہ مچھر یا اس سے بھی حقیر تر کسی چیز کی تمثیل ہے۔
مچھروں کے بارے میں عام طور پر یہ مشہور ہے کہ یہ خون چوستے ہیں اور اسی خون پر زندہ رہتے ہیں، مگر بالکل سچ نہیں ہے۔ یہ بات بالکل سچی نہیں ہے، اس لیے کہ تمام مچھر خون نہیں چوستے، صرف مادہ مچھر خون چوستے۔ اس کے علاوہ یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ مادہ مچھر اپنی خوراک کی ضرورت پوری کرنے کے لیے خون نہیں چوستے۔ نر اور مادہ مچھر پھولوں کے رس کو اپنی خوراک کے طور پر استعمال کرتے ہیں، یعنی نر اور مادہ اپنی خوراک کے لیے پھولوں کے رس چوستے ہیں۔ مادہ مچھر صرف اس وجہ سے خون چوستے ہیں کیونکہ نر مچھروں کے برعکس انہیں اپنے خون میں موجودہ لحمیات کے لیے خون چوسنے کی ضرورت پیش آتی ہے، جو ان کے انڈوں کی نشو و نما میں مددگار ہوتے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں مادہ مچھروں کو خون چوسنے کی ضرورت اس لیے پیش آتی ہے تاکہ وہ اپنی نو کو قائم و دائم رکھ سکیں۔ مچھروں کی نشو و نما کا عمل بڑا حیران کن اور قابل تعریف ہوتا ہے۔ مچھر بننے سے قبل ایک ننھے سے لاروے کے مختلف مراحل سے گزرنے کی مختصر سی کہانی کچھ اس طرح سے ہے۔ مادہ مچھر کے انڈے جن کی نشو و نما خون پر ہوتی ہے، انہیں مادہ مچھر موسم گرما یا خزاں میں گیلے پتوں پر ڈال دیتی ہے یا خشک تالابوں میں رکھ دیتی ہے۔ اس سے قبل مادہ مچھر اس زمین کا ابتدائی جائزہ بڑی احتیاط سے لیتی ہے جس کے لیے وہ اپنے پیٹ کے نیچے موجودہ نازک آخذ استعمال کرتی ہے۔ جو ہی کوئی مناسب جگہ مل جاتی ہے وہ اپنے انڈے وہاں جمع کرنے شروع کر دیتی ہے۔ یہ انڈے جو لمبائی میں 1 ملی میٹر سے بھی کم ہوتے ہیں، انہیں اکٹھا قطاروں میں یا ایک ایک کر کے قطار میں رکھ دیا جاتا ہے۔ اکٹھے رکھے ہوئے انڈوں میں بعض اوقات تقریباً 300 انڈے ہوتے ہیں۔ صاف ستھرے طریقے سے رکھے گئے یہ انڈے جلد سیاہ پڑنے شروع ہو جاتے ہیں اور پھر 2 گھنٹوں کے اندر اندر پورے سیاہ ہو جاتے ہیں۔ سیاہ رنگ انہیں دوسرے کیڑوں، مکوڑوں اور پرندوں کی نظر سے بچائے رکھتا ہے۔ ان انڈوں کے علاوہ کچھ دوسرے لاروا کے کھال کے رنگ ان کے ارد گرد کے ماحول کے مطابق تبدیل ہوتے ہیں اور یہ ان کی حفاظت کرنے میں مدد دیتا ہے۔ لاروے کے رنگ مختلف پیچیدہ کیمیائی عوامل کے ذریعے تبدیل ہوتے ہیں۔ مچھر کی نشو و نما کے مختلف مراحل میں رنگوں میں جو تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں، ان سے بلا شبہ نہ انڈے، نہ لاروا، نہ ہی مادہ مچھر آگاہ ہوتی ہے۔ اس بات کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ یہ جاندار اس قسم کا نظام خود وضع کر لیں یا یہ نظام محض حسن اتفاق یا انطباق کا نتیجہ ہو۔ مچھروں کو اس لمحے سے جب یہ پہلی بار نمودار ہوئے، انہی نظاموں سمیت تخلیق کیا گیا ہے۔ یہاں تک گفتگو سماعت فرمائی، باقی اگلی ویڈیو میں دیکھیے گا۔ تب تک اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔